دورہ لاہور مکمل کر کے اور واپس وہاں سے آئے تھے، لیکن 7 روز گزرنے کے باوجود بھی پنجاب حکومت نہیں سنبھل پا رہی اور وہ ایک کے بعد ایک ایسا بلنڈر کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک ایسی غلطی کر رہے ہیں جس سے ان کی سیاسی طور پر بوکھلاہٹ، ان کی شکست جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے اور صرف پنجاب حکومت ذلت کما رہی ہے، ذلت کما رہی ہے اور ذلت کما رہی ہے۔ اب انہوں نے ایک اور ایسا ان سے بلنڈر ہوا ہے کہ جس سے ان کے اپنے حامی بھی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کیسے ان کے اعصاب پہ، ہاؤس آف شریف کے اعصاب پہ کیسے عمران خان سوار ہے۔ اب انہوں نے جو حرکت فرمائی ہے وہ یہ حرکت فرمائی ہے انہوں نے کہ وہ مجھے یہ فرمائی والی اس طرح سے آگے، وہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر عبدالباسط مدنی، آج کل تو میرے خیال رجسٹرار ہیں ENT وارڈ کے، تو وہ یہ کسی کے بارے میں ان کی وہ بڑی اچھی سرائکی بولتے ہیں، تو وہ کسی کی اس طرح سے کوئی نیگیٹو حرکت بھی ہوتی تھی تو ساتھ یہی کہتے تھے کہ انہوں نے یہ حرکت فرمائی ہے۔ تو انہوں نے جو اب حرکت فرمائی ہے وہ یہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک ایونٹ ہوا، اس میں ایک قوال نے قوالی پڑھی اور اس نے نق دا کوکا جو ہے یہ گا دیا اور اس میں کوئی قیدی نمبر 804 کا بھی ذکر کر دیا۔ اب اس کے اوپر انہوں نے FIR کاٹ دیا ہے اور اس FIR میں جو انہوں نے دفعات لگائی ہیں، پہلے میں آپ کو ان دفعات کا بتا دوں، پھر ہمارے دوست محمد عمیر صاحب جو جرنلسٹ ہیں لاہور کے، بہت ہی شاندار یہ جرنلسٹ ہیں، اور محمد عمیر صاحب جو ہیں یہ YouTube بھی اپنا کر رہے ہیں۔ میں کتنی بار آپ کو کہوں کہ ان نئے لوگوں کو دیکھا کریں، آپ کو سارے واسطے تو دے چکا ہوں، اب میں پتہ نہیں اب کون سا آپ کو واسطہ دینا پڑے گا کہ محمد عمیر صاحب بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، یہ بہت اچھی سٹوریز کر رہے ہیں لاہور سے، تو ان نئے لوگوں کو دیکھا کریں، یہ ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہیں، ان کا کنٹینٹ ہم سب یوز کرتے ہیں، ان کے کنٹینٹ کا ہم حوالہ دیتے ہیں لاہور سے جو یہ کنٹینٹ ہوتا ہے ان کا، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان کو سنا کریں، نئے لوگوں کو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، محنت کرتے ہیں اور لاہور بیٹھ کے اور وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں جو پاکستان بیٹھ کے اور پھر پنجاب بیٹھ کے رپورٹنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جو یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ محمد عمیر جرنلسٹ لکھ کے اور آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے محمد عمیر صاحب کا چینل ضرور آ جائے گا، اور بلکہ میں ایسے کروں گا کہ میں اپنی اس ویڈیو کے کمنٹس میں پن کمنٹ کر دوں گا ان کے چینل کا لنک بھی، تو آپ ضرور ان کا چینل جو ہے وہ فالو کریں اور اس کو دیکھتے رہیں۔ اچھا، جو دفعات لگائی گئی ہیں، میں نے چیٹ GPT سے پوچھا کہ یہ جو دفعات لگائی گئی ہیں ان پہ کیا کیا ان کی سزا بنتی ہے، تو اور یہ کس کس جرم کے تحت ہے۔ ویسے تو کیونکہ اصل میں ٹریولنگ میں ہوں، ورنہ اس کے اوپر ٹائم ہوتا تو خود بھی اس کے اوپر ریسرچ کی جا سکتی تھی، اور ایک دور ہوتا تھا جب بریلینٹ رپورٹر وسیم ملک صاحب جو ہے وہ اس طرح کی ریسرچ کر کے لکھا کرتے تھے، بڑے لمبے لمبے تھریڈ لکھا کرتے تھے اور بڑی انفارمیٹیو ان کے ٹویٹس ہوتے تھے، لیکن اب وسیم ملک صاحب کچھ اور بھی ظاہر ہے اس جرنلزم کے علاوہ بھی کچھ ان کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، تو آج کل وہ اس طرح کے تھریڈ نہیں لکھتے۔ تو جو دفعات لگائی گئی ہیں اس میں سے ایک جو دفعہ ہے اس میں جو ہے وہ دفعہ تب لگائی جاتی ہے جب کوئی کسی جرم میں معاملت کرے، اگر کوئی شخص کسی کو جرم پر اکساتا ہے یا کوئی جرم کرتا ہے اور اس کو مدد دیتا ہے یا کسی جرم کی منصوبہ بندی میں شامل ہوتا ہے۔ اب اس قوال پہ جو پہلی دفعہ لگائی گئی ہے اس کے تحت یہ ہے کہ کوئی جرم ہوا ہے اور اس جرم کی وہ منصوبہ بندی میں شامل تھا، اس جرم میں اس نے مدد فراہم کی ہے اور اس نے کسی اور کو بھی جرم پہ اکسایا ہے اور کسی کو اس نے تشدد پہ اکسایا ہے، اور اس میں یہ اس وقت بھی یہ دفعہ لگتی ہے جب کسی کو کوئی اسلحہ یا سہولت فراہم کی جاتی ہے، تو یا کسی کے کو جرم کرنے کے لیے انکریج کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ زبردستی کرو، جرم کرو، اندازہ لگائے، اور اگر اصل جرم کی سزا 7 سال ہے تو اس معاون کو بھی 7 سال کی سزا ہوگی۔ اچھا، جتنی دفعات لگائی گئی ہے اس قوال پر ٹوٹل 10 سال تک وہ جیل میں رہ سکتے ہیں، ایسی دفعات لگائی گئی ہیں ان پر۔ دوسری دفعہ یہ ہے کہ کامن انٹینشن ہو، کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ افراد مشترکہ نیت سے کوئی جرم جو ہے وہ سر انجام دیں، تو ایسے شخص کو بھی جو ہے وہ ایسے سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی مین جرم کرنے والا ہے اگر وہ کسی کے ساتھ جرم میں شریک ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ جو جرم کی سزا ہوگی وہ بھی اس کی سزا ہوگی، کیونکہ یہ اس کی نیت میں شامل ہے، اس کے ساتھ معامل ہے۔ اور اس میں یہ دفعہ اس وقت بھی لگتی ہے جب 3 افراد مل کر کسی پر حملہ کرے یا ایک شخص اس کو مارے، دوسرا پکڑے اور تیسرا جو ہے وہ اکسانے والا، تو تینوں برابر کے مجرم ہوں۔ تیسری جو دفعہ لگائی گئی ہے وہ ہے کہ انٹینشنل انسلٹ کرنا، کسی کی جو ہے وہ جان بوجھ کر کسی کی توہین کرنا۔ تو اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی کی توہین یا تذلیل کرے اس نیت سے کسی کی تذلیل کرے کہ سامنے والا غصے میں آ کر امن خراب کر دے
مثلاً کسی کو مذہبی، نسلی یا ذاتی گالیاں دے، اس کو اشتعال دلانے والی زبان استعمال کرے اور عوامی طور پر، عوامی سطح پر اس کو پبلکلی اس کی انسلٹ کرے، اس کو بے عزت کرے، تو اس کی سزا جو ہے وہ 2 سال تک قید ہے یا جرمانہ ہے یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ چوتھی جو دفعہ لگائی گئی ہے وہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بیان دے جو امن عامہ کو نقصان پہنچانے والا بیان ہو، اور اگر کوئی شخص کوئی جھوٹی، اشتعال انگیز یا خوف پھیلانے والی بات کرے، کوئی ایسی تقریر کر دے، کوئی ایسی تحریر لکھ دے، کوئی ایسی افواہ پھیلا دے، سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی پوسٹ کر دے جس سے عوام میں خوف پھیل جائے، نفرت پھیل جائے، بدامنی پھیل جائے، تو ایسی صورتوں میں بھی جو ہے وہ یہ دفعہ لگتی ہے اور 2 سے 3 سال اس کی سزا ہے۔ اچھا، پانچویں جو دفعہ لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مختلف گروہوں کے درمیان نفرت پھیلاتا ہے، اگر کوئی شخص مذہب، نسل، فرقے، زبان یا قومیت کی بنیاد پر مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی یا نفرت یا فساد پھیلائے، کوئی فرقہ وارانہ تقریر کر دے، کوئی مذہبی منافرت پھیلائے، کوئی نفرت انگیز پوسٹ کر دے، کوئی نعرہ لگا دے، تو اس کی سزا بھی 5 سال ہے۔ اچھا، اس حساب سے تو یہ 10 سال تو میں نے کم کہہ دیا ہے، میرا خیال ہے ٹوٹل کوئی 18 سے 20 سال ان کی سزا بنتی ہے۔ اچھا، میں FIR کا متن آپ کو جلدی جلدی پڑھ کے سناؤں گا۔ پہلے 2-3 اپڈیٹس ہیں جو ہمارے دوست محمد عمیر صاحب نے ٹویٹ کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ سٹی اتھارٹی نے نااہلی پر اپنے 3 اہلکاروں کو معطل کر دیا، کیونکہ جو تقریب تھی وہ ورلڈ سٹی نے کروائی تھی، اور پھر وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس ایونٹ میں نقدہ کوکا گانے پر مقدمہ، جس ایونٹ پر یہ FIR درج کی گئی ہے، یہ کوئی مفت والا ایونٹ نہیں تھا، بلکہ 3000 روپے پر ہیڈ دے کر لوگ آئے تھے اس ایونٹ کو اٹینڈ کرنے۔ پولیس کے مطابق قوال مفرور ہے، ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ افسوسناک کام یہ ہے کہ اب جو کوئی بھی یہ گانا گائے گا یا آگے شیئر کرے گا اس پر بھی مقدمہ، بغاوت کا مقدمہ درج ہوگا۔ اس سیکشن کے تحت بھارتی پرچم لہرانے پر اوکاڑے کے شہری کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا تھا، اندازہ لگے۔ اچھا، آخری جو انہوں نے اپڈیٹ دیا ہے محمد عمیر صاحب نے، وہ کہتے ہیں میری ابھی قوال فراز امجد خان سے بات ہوئی ہے، ان کے مطابق تقریب میں موجود ایک بندے نے دھمکی دے کر ان سے ایک گانا نقدہ کوکا گوایا، اور فراز امجد کے مطابق وہ نون لیگی ہے اور نون لیگ کوئی ووٹ دیتے ہیں۔ کیا یار، خدا کی قسم مزہ آ گیا، مطلب یہ اتنے واقعی ہے عمران خان ان کو نا جو کہتا ہے نا وہ ٹھیک کہتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے وہ آپ کو پتا ہے، وہی جو آسمہ جہانگیر صاحبہ بھی کہتی تھی۔ اب FIR کا متن سنیں جی۔ بخدمت جناب SHO تھانہ باغپورہ لاہور، جناب علی، گزارش ہے کہ آپ کی توجہ ایک سنگین اور قابل تعزیر جرم کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں، ایک بہت سنگین اور قابل تعزیر جرم کی جانب توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ایک عوامی ثقافتی تقریب کے دوران ایک ایسا واقعہ سرزد ہوا۔ ایک تقریب کے دوران یہ کہاں پہ ہوا کہ یہ ہوا کہ جی شالامار باغ میں ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے زیر تمام ایک میوزک اینڈ کلچرل نائٹ پروگرام چاندنی راتوں کے نام سے ہفتے کی شام منعقد ہوئی، جو کہ خالصتاً ثقافتی نوعیت کی تقریب ہوتی ہے جس کا مقصد ثقافت، موسیقی اور ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ اس تقریب میں کسی قسم کے سیاسی مواد یا سیاسی نعرے بازی کی اجازت نہیں ہوتی، مگر 3 جنوری کو قوالی نائٹ کے دوران قوال جس کا نام ہے فراز خان اور اس کے ساتھی کمالوں نے دانستہ طور پر بغیر اجازت کے ایک سیاسی اشتعال انگیز نغمہ گایا جس کے بول جیل قید اڈیالہ قیدی 804 ہوئے، جس میں بول یہ بولا گیا کہ جیل اڈیالہ قیدی 804 ہوئے، جسے انتظامیہ نے بند کرایا، یعنی یہ گانا اس نے گایا جسے انتظامیہ نے بند کروایا۔ اس کے نتیجے میں عوامی مجمع میں جوش و اشتعال پیدا ہوا، امن عامہ متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہوا، تقریب کا غیر سیاسی اور ثقافتی مقصد سبوتاج ہوا، سرکاری ادارے کی ساکھ، غیر جانبداری اور وقار کو شدید نقصان پہنچا۔ قوال فراز خان کا یہ فعل انتہائی غیر ذمہ دارانہ، قابل مذمت اور قانونی حدود سے تجاوز کے مترادف ہے۔ فراز خان کا یہ عمل عوام کو اشتعال دلانے، عوامی نظم و ضبط میں خلل ڈالنے اور ریاستی ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش ہے، جو کہ قابل تعزیر جرم ہے۔ میں اس قوال فراز خان کے اس عمل پر قانونی چارہ جوئی چاہتا ہوں۔ العارض ضمیر الحسن اور مصر جی تفتیشی صاحب موجود ہیں اور درخواست ہے اور فرنٹ ڈیسک پہ موصول ہوئی اور یہ ان دفعات کے تحت جرم ہوئے، اور لہٰذا جو ہے 4 جنوری بوقت رات 12:50 پہ FIR بھی درج ہو گئی، اور جناب اس بابت یہ ناصر فیاض صاحب ہیں SI، تو یہ جناب انہوں نے شام کو انہوں نے یہ قوالی یہ اپنے گانا گایا اور FIR ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں عمران خان کیسے ان کے اعصاب پہ سوار ہے، اور یہ بلنڈرز پہ بلنڈر کر رہے ہیں۔ جب سے سہیل آفریدی لاہور سے ہو کر آئے ہیں ان کے دیے گئے سیاسی جھٹکوں کی شدت ابھی تک محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ایک کے بعد ایک ایسا بلنڈر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنا مذاق بنوا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب میں CCD جو مابرائے عدالت قتل کر رہی ہے وہ کوئی جرم نہیں ہے،
جو مرید کے ہوا اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, جو مرید کے میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. لیکن ایک قوال نے نقدہ کوکا گانا گا دیا تو یہ پاکستان کا سنگین جرم بن گیا. یہ حالات ہیں, یہ ان کی صورتحال ہے. میں نے ایک اور موضوع پہ بھی بات کرنی تھی, اس پہ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں. اس میں 10 منٹ سے زیادہ کنٹینٹ ہو گیا ہے, اور جب ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. اگلی ویڈیو میں دیگر چیزوں پر بات کرتے ہیں. مجھے اپنے دو میں یاد رکھیں.